وہ صوفی نہیں اور ہوتا. نہیں اس کے اشعار میں نے دیکھا نا، اس کے فارسی میں شعر ہے، میں نے اس کے جو اشعار دیکھے ہیں وہ اشعار تو مجھے بالکل 100% شاعرانہ، یعنی بالکل وہ صوفیانہ اشعار ہے. دیکھیں حسن علیاری صاحب، آپ تو اس کے اشعار نہیں پڑھ سکتے نا، اشعار اس کے فارسی میں. سلام یا علی مدد جناب. یا علی مدد، یا علی مدد. کی نام ہے بھائی؟ علامہ صاحب جی عاطف عباس. عاطف عباس، کتوں کال کیتا ہے؟ کس شہر تو؟ جی بھائی جان فاروق آباد. فاروق. اچھا جی، نام اور نہیں ملیا سی شہر واسطے؟ چلیں جی، وہ اصلی فاروق ہے نا، اصلی فاروق جو ہے نا، اصلی فاروق حیدر صفدر علیہ السلام ہے. جی بسم اللہ، حکم کریں بھائی. وہ تو فاروق اعظم تو وہی ہے نا، اصل مولا امیر المومنین. بالکل. جی مولانا علامہ صاحب، سوال یہ تھا کہ سورہ تغابن کی آیت ہے انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم. صحیح. تفسیر کے بعد تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں مہربانی. فتنہ عربی زبان میں امتحان کو بولتے ہیں نا، فتنہ امتحان کو بولتے ہیں. جی ہاں، فتنہ امتحان کو بولتے ہیں. مال سے کیا مراد ہے، اس میں کیا کیا شامل ہے، اور اولاد کا تو پتہ ہی ہے. میں آپ کو تفسیر، ایک منٹ میں تفسیر لے کے آؤں، ایک منٹ میں آپ کو ادھر رہو. مہربانی. عربی زبان میں فتنہ امتحان کو بولتے ہیں. اچھا، میں آپ کو تفسیر قمی سے دکھا دوں، سورہ تغابن. یہ دیکھو بھائی، یہ کہ تفسیر ہے، تفسیر قمی علی ابن ابراہیم کے قمی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2، چاپ مؤسسۃ العالمی، چھپیا سن 1991 بیروت میں. سورۃ التغابن، انما اولادکم و اولادکم فتنہ ای حب. فتنہ سے مراد ہے حب، یعنی آپ کے اولاد اور آپ کے اموال اور آپ کے اولاد آپ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بتایا جی انسان مال سے محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک طبیعی چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے. اوکے جی اوکے، تھینک یو سر، خدا حافظ. جی کالر بھائی، السلام علیکم. کون ہے بھائی کالر؟ ہلو جناب. السلام مدد. یا علی علیہ السلام مدد. یا علی علیہ السلام مدد. کیا نام ہے؟ کیا حال ہے؟ خیریت ہے حسن علیہ صاحب؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نجیب اللہ حسینی ہے، میں وکیل حق بطول ہوں فرام کراچی سے. اللہ آپ کو سلام تھی. حکم کریں بھائی. میں آپ کے سیشنز دیکھتا ہوں کیونکہ جو آپ کا مقصد ہے، جو منصوبہ ہے، وہی میرا مقصد ہے، وہی میرا منصوبہ ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کا حق بیان کرنا اور اس پر اسپیچز کرنا اور بیان کرنا. جو محمد والے محمد کے دشمن ہیں انہیں بے نقاب کر دینا. اور میں آپ کے سیشنز اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ آپ کا نظریات اور آپ کی جو انٹینشن ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ ایز اٹ از مجھ سے میچ ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور پرسنلی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بارے میں. اور ایک سیکنڈ حسن علی صاحب جی، اور آپ کو تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ کے بارے میں. صوفیازم سے ان کا کوئی کوئی ہرگز نہیں ہے، صوفی نہیں ہے بڑا ان صوفی کی. جو ان کو خاندانی خادم مولا حسین علیہ السلام ہے، جن کے دادا تربت مولا حسین کے قریب ہیں، جن کے والد بسرا میں جو ہے. ان کے نسب سے مجھے کام نہیں ہے بھائی. ان کے شاعری دیکھو نا، ان کا شاعری بھی عزت نہیں ہے نا، صوفیانہ شاعری ہے. نہیں یہ دیکھیں نا، شروع سے ہی محمد والے محمد کے جو مخالفین ہیں، جو دشمن وہ اقتدار میں، وہ تاریخ میں تھوڑا بہت تبدیلی کر لیتے ہیں، مگر جو لال شہباز قلندر رحمت اللہ ہیں وہ سید ہیں. صوفی ازم اور سید بہت ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سید صوفی نہیں ہوتے؟ یہ دیکھیں نا، آپ سمجھتے ہیں سید صوفی نہیں ہوتے؟
حسن یاری صاحب، یہ سندھ کا ایک کلچرل ہے. اگر کوئی زاہد ہے، کوئی عابد ہے، کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، تو اسے بھی لوگ یہ کہا کرتے ہیں انٹیریئر کی جہالت کی وجہ سے کہ جی وہ صوفی ہے، جبکہ وہ صوفی نہیں ہوتا. نہیں اس کے اشعار میں نے دیکھا نا، اس کے فارسی میں شعر ہیں، میں نے اس کے جو اشعار دیکھے ہیں وہ اشعار تو مجھے بالکل 100% شاعرانہ، یعنی بالکل وہ صوفیانہ اشعار ہیں. دیکھیں حسن یاری صاحب، آپ تو اس کے اشعار نہیں پڑھ سکتے نا، اشعار اس کے فارسی میں اس کے متعلق آپ کو نے کمپلیٹ جو ہے انفارمیشن کلیکٹ نہیں کی، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اور وہ لال شہباز قلندر کا اصل نیم شاہ حسین ہے، جو کہ مخالفینوں نے یہ تھوڑا بہت تبدیل کیا، کیونکہ ادھر جو کلچرل ہے نا جو سندھ میں، بھائی یہ لال شہباز آپ کا اصولی دین ہے یا فروعی دین ہے، یہ مجھے بتا رہا. نہیں میں قائل ہوں خدا اور چھڈو نا پھر، چھڈو کا اطاعت کرتا ہوں. اس کو چھوڑو بھائی، وہ کیا ہے، وہ کوئی وہ کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی وہ کوئی محدث ہے، اس کے کوئی حدیث کی کتاب ہے کہ اس کے اگر وہ عاشق مولا علی ہے، وہ عاشق مولا علی، وہ چھوڑو عاشق مولا علی، وہ کوئی راوی حدیث ہے کہ اس کو وہ اہمیت ہے کہ ہم اس کو جانیں گے، اس کی توثیق ہو جائے تو بھائی احادیث اس کی ماننا پڑے گا نا. وہ کیا ہے، کوئی کچھ کیا ہے وہ بھائی، نہ اصول دین ہے نہ فروع دین ہے، کچھ بھی نہیں. قلندر ہوتے ہی صوفیاں. چلیں مانوی لیں، آپ کہتے ہیں اس غلط فہمی ہو گئی ہے، چلو اس کے اشعار کا کیا کرو گے، اشعار سب تو صوفیانہ ہے، چلو وہ بھی مان لیتے ہیں، یہ بھی کسی نے بنا دی، نام بھی اس کا عثمان ہے، وہ بھی مان لیتے ہیں کہ نام کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بایوگرافی کو میں نے پڑھا ہے، اس کے بایوگرافی میں یہ لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسماعیلی تھا، شیعہ ناشری نہیں تھا، اسماعیلی تھا بھی. اسماعیلیہ میں صوفیہ بہت ہیں، اسماعیلیہ کا اصل و اساس بھی تصوف سے بہت ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ مان بھی لینا یہ سب آپ کی باتیں کہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور آپ کی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، مان بھی لیں کہ شیعہ، تو پھر سم مازہ کیا کریں، پھر اس کی کیا ہے اس کا، بھائی وہ کوئی اس کی حدیث کی کتاب ہے، کوئی روایت کی کتاب ہے، وہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائے، کیا اس کا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی روایت ہے کہ اس کے مزار پہ جاؤ تم لوگ جاتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اوکے، لال شہباز جو لوگ شک کرتے ہیں کہ لال شہباز صوفی ہے نہیں، اس کے اشعار دیکھو، ختم بات. اس کے اشعار فارسی میں موجود ہیں، اس کا وہ بالکل صوفیانہ وحدت وجودی اشعار ہیں. اور صوفی حضرات اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. دنیا میں کوئی صوفی نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ کہہ دے ہم اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے. دنیا میں آپ کو کوئی صوفی شاعر نہیں ملے گا جس نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت بہترین شعر نہیں کہے. جتنا بھی صوفی ہیں وہ اس طرح، لیکن وہ صوفی ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے منحرف ہیں. سب صوفی اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے منحرف ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا صوفیوں پہ لعنت ہے. اوکے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم جا کے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی ان کی آ کے یہاں پہ تعریف کریں. تم زیادہ سے زیادہ ثابت کرو گے نا، یہ ثابت کرو گے کہ وہ صوفی نہیں تھا، ختم بات. پھر اس سے آگے تو نہیں ہے کہ بھائی وہ کلینی کی طرح توڑی ہے، وہ صدوق کی طرح توڑی ہے، یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو مان لیں. السلام علیکم جناب، کون ہے کالر جی؟ السلام علیکم السلام، کیا نام ہے بیٹا؟ ہلو جناب، کیا نام ہے؟ میں بنت مہدی بات کر رہی ہوں. بنت مہدی بات کر رہی ہوں. اوکے سیدہ جی بہن، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جان، مجھے نا فروع دین پر عمل کرنے کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی دوسرا نظام بتا دیں. مولا کا فرمان ہے ہمارے کلام کے 70 مفہوم ہیں. 6 اور 8ویں امام نے فرمایا ہم اصول دیں گے، تم اس میں سے حکم نکالو. حدیث کے اسپیشلسٹ ہی کام، وہ غلط بول رہے ہیں. حدیث اس طرح نہیں، حدیث اور کہہ رہا ہے، وہ حدیث اور ہے. انہوں نے فرمایا کلام کے 70 معانی ہو سکتے ہیں. اس نے نہیں کہا ہمارے ہر کلام کے 70 معنی ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا کلام کے 70 معنی ہو سکتے ہیں، کسی کلام کے 70 معنی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہمارے ہر حدیث کے 70 معنی. اوکے، اور مولا نے فرما دیا ہے کہ میں آپ کا اسی سے تعلق ہے نا، وہ جو ادھر کال کرتے تھے ابن شہید، اسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟
اس کے رشتے دار ہیں آپ؟ جی ابن شہید موسوی، او ابن شہید صاحب جی سے جی کہہ دیں نا، ہاں ابن شہید صاحب سے اس کو خود لائن پہ لگا دیں، فون ان کو دے دیں، ہیڈ فون فون ابن شہید کو دے دیں. ابن شہید بھائی اچھا میں آپ کیا ابن شہید کو فون دے دو. نہیں فون ابن شہید کو دے دو. سیدانیوں کے پیچھے چپ گئی ہیں، چپ گئے ہیں. آ جاؤ بھائی، میں نے آپ کی آواز سنی، آپ ادھر ہیں. ابن شہید فون پکڑو. السلام علیکم السلام علیکم. کیوں بھائی، کیا 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 مکر کرتے ہیں آج کل بھائی؟ خود فون بچی کو دے دیتے ہیں، خود کی بات ناراض ہے ہم سے، خود بات نہیں کرتے. آپ تو جانا میں یار ہماری. اچھا یہ دیکھیں کہ اس چیلنج کے باوجود کوئی عمری جو ہے، کوئی عمری نہیں آیا، مجتہدین بھی نہیں آتے نا، نجف قمل بھی نہیں آتے نا، نجف قمل نجف اور کم والوں کے علاوہ بھی دیکھیں نا، کوئی عمری ایک نہیں آیا. یعنی کہ وہی جو ہاتھ باندھ کے بھجن گاتے گاتے لات منات کو سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کو امام بنایا ہوا. یار بتاؤ کہاں وہ جو نماز خدا میں شریک ہے، درود خدا جاری و ساری ہر لمحے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں ابن شہید صاحب. ابن شہید صاحب صحیح فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سے بہت ہی دیوانہ بیگ کی تھی، ایسا التجا کی تھی، ملتجی تھا کہ آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ارواح العالمین الفدا پر کوئی 5 پروگرام ایسے کر دیں جو کہ ہوں، اور ہم اس میں ڈونیشن بھی دیں گے انشاءاللہ، جو حق زحمت ہوگا پیش کریں گے آپ کو. نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے کیا ڈونیشن لینا، ہمیں آپ کی مدد کرنی چاہیے. اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. انشاءاللہ کر لیں گے، ڈونیشن کی وجہ سے نہیں کریں گے، ویسے ہی کریں گے. اوکے میرے بھائی، مولا آپ کو شاد و عزت دے اللہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے ابن شہید بھائی، خدا آپ کو طول عمر دے، آپ کے بچوں کو حفاظت کرے انشاءاللہ. سلامت رہیں.